آسانی ہوگی کہ میں اب کس وادی میں جا رہا ہوں، اب میں کس منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، اس منزل کو آسان لفظوں میں، عام سادہ زبان میں یوں عرض کروں گا، نبی نے اجر رسالت میں ولایت محمد و آل محمد کو مان کر علی نے ثابت کیا تھا کہ جو نبی چاہتے تھے، نبی ہدایت چاہتے تھے، نبی امت کی ہدایت چاہتے تھے، بقائے اسلام چاہتے تھے، بقائے ہدایت چاہتے تھے، بقائے قرآن چاہتے تھے، جو نبی نے چاہا علی نے وہی کر کے دکھایا۔ اللہ یا رسول اللہ، یعنی جو نبی نے مانگا علی نے کر کے دکھایا۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ ہوا اجر رسالت بھی عطا ہو گیا، اجر رسالت بھی عطا ہو گیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی نے جتنی محنتیں کی تھی اس کی بقا کا نام ہے علی ولی اللہ۔ پتہ نہیں میری بات کو آپ سمجھ سکے ہیں یا نہیں؟ یعنی نبی نے اجر رسالت میں ایک نظام مانگا ہے، ایک سلسلہ ہدایت مانگا ہے، ایک بقائے اسلام کی ضمانت مانگی ہے۔ اس نظام ہدایت کا نام، اس بقائے اسلام کا نام، اس استمرار اسلام کا نام علی اور اولاد علی ہے۔ اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے، ذرا آگے بڑھتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اب جب اس منزل پر پہنچے ہیں تو نبی نے امت اسلام، مسلمانوں کے آئندہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج کا ہر مسلمان 25 ہجری کا، 60 ہجری کا، 80 ہجری کا، جتنی ہجریوں میں چلے جائیں، آج کے زمانے میں، بعد میں، آنے والے زمانے میں، ہر بندہ کمال بھی چاہتا ہے، ہدایت بھی چاہتا ہے اور نجات بھی چاہتا ہے۔ ہر بندہ کمال بھی چاہتا ہے، ارتقاء بھی چاہتا ہے، بلندی بھی چاہتا ہے، نجات بھی چاہتا ہے، ہدایت بھی چاہتا ہے۔ یہ ایسی ضروریات ہیں جو زمانے کے ساتھ خاص نہیں، شخصیات کے ساتھ خاص نہیں، ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی نے غدیر میں مولا کل کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا، مسلمانوں تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے، در در پر جانے کی ضرورت نہیں، در در پہ ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ علی اور اولاد علی کی شکل میں ہدایت بھی دے رہا ہوں، نجات بھی دے رہا ہوں۔ واہ واہ۔ اب مکمل نظام سمجھ آیا؟ اچھا، جب نظام سمجھ آ گیا اب میں ایک اور گزارش کرنے لگا ہوں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک بندہ چلے آ جاتا ہے در اہل بیت پہ، در علی و اولاد علی علیہ السلام پہ، اسے فائدہ کیا ہوگا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب نبی کے کہنے کے مطابق، نبی کے فرمانے ذیشان کے مطابق ایک بندہ در اہل بیت پہ آ گیا، اسے فائدہ کیا ہوگا؟ اسی فائدے کو آپ میں نے بتانا ہے۔ ایک بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے، بہت بڑا محقق ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے فرقے سے نہیں، توجہ کیجئے گا، اس کا تعلق مسلمانوں کے فرقے سے نہیں۔ ہاں، جب وہ آیا تحقیق کرتا رہا، پھر اس نے اس انداز میں چوکٹ اہل بیت پہ
اس طرح سر جھکایا، پھر اکیلا نہیں پورے کی پوری بستیوں کو ولایت علی کا کلمہ پڑھایا۔ لیکن وہ جس ٹائم کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ تحقیق میں تھا، وہ ریسرچ میں تھا۔ وہ کہتا تھا اس دنیا میں مجھے ایسا نظام چاہیے، ایسی شخصیت چاہیے، ایسا صاحب علم چاہیے، ایسا صاحب کرامت چاہیے، ایسا صاحب عظمت چاہیے، ایسا صاحب کمال چاہیے۔ اگر میں اس کے دروازے تک پہنچ جاؤں مجھے پھر کسی اور دروازے کی ضرورت نہ ہو۔ اس بندے کی بات سمجھ آ گئی؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ میں ایسے دروازے تک پہنچوں، ایسے باب تک پہنچوں، ایسی شخصیت تک پہنچوں، ایسے علم تک پہنچوں، ایسے کمال تک پہنچوں۔ جب اس کمال تک پہنچ جاؤں اس کے بعد مجھے کسی اور دروازے کی ضرورت نہ ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے تمام مکاتب کو پڑھا، کتب کو پڑھا، تفاسیر کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، تاریخ انسانیت پڑھی، تاریخ اسلام پڑھی۔ وہ کہتا ہے اگر محمد عربی کے بعد مجھے کوئی کامل دروازہ ملا تو وہ علی کا دروازہ ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کی تحقیق ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں مولا علی کے دروازے پہ آ گیا اب میں فخر محسوس کرنے لگا، اب مجھے اعزاز حاصل ہوا، اب مجھے نہ کسی اور کے دروازے پر ضرورت، نہ مجھے کسی کے علم کی ضرورت، نہ مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت۔ وہ کہتا ہے مجھے زمینوں کا علم چاہیے تھا، مجھے علی کے دروازے سے ملا، مجھے آسمانوں کا علم چاہیے تھا، مجھے علی کے دروازے سے ملا، مجھے نجات کی ضرورت تھی، مجھے علی کے دروازے سے ملی، مجھے ہدایت کی ضرورت تھی، مجھے علی کے دروازے سے ملی، مجھے کمال کی ضرورت تھی، کمال مجھے علی بیدار ہو گئے۔ وہ ریسرچ کرتا کرتا اس دروازے پر آ کر جھک کر کہتا ہے او حقیقت کے متلاشیوں، نجات کے متلاشیوں، کمال کے متلاشیوں، صبح کسی دروازے پر جاتے ہو، دوپہر کو کہیں پر جاتے ہو، شام کو کہیں پر جاتے ہو۔ وہ کہتا ہے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، اس دروازے پر لے جاتا ہوں جو اس دروازے پر آ جاتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا۔ تو آپ کتنے باعظمت لوگ ہیں، کتنے باکمال لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ اور ہمیں مولا کل، سید الاوصیاء، امام الفصحاء، حبل اللہ المتین، صراط المستقیم، امام المتقین، امیر المومنین، یعقوب الدین، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ جیسا امام عطا کیا ہے۔ پھر بھی مولا کا دروازہ دیکھنے کے باوجود بھی بندہ علم میں پیچھے ہو، ہدایت میں پیچھے ہو، اخلاق میں پیچھے ہو، رفتار میں پیچھے ہو، ذرا سوچا کرو علی مولا سے بڑھ کر کوئی اور بھی کردار بڑا ہو سکتا ہے؟ میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ آپ کا بولنا اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا آپ کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو بآواز بلند صلوات۔ اور یہ مکتب اہل بیت کا، مکتب صادق آل محمد کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ کائنات ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پرندے ہیں، یہ چرندے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ کون و مقام، یہ ارض و سما اگر بنا ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے بنا ہے۔ حضرت آدم جنت کا مقام ہے،
جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے، حضرت آدم جنت کا سما ہے، جنت بری میں ہے، سلسبیل کی نہریں ہیں، ہر طرف قرآن جنت ہیں، زمان جنت ہیں، کوثر کی سبیلیں ہیں، حضرت آدم اکیلے چل رہے ہیں۔ بات کی طرف توجہ کیجیے گا، لطف آئے گا۔ اس بات میں نے نتیجہ دے کر بات کو مکمل کر دینا ہے۔ حضرت آدم علم نبوت کے ساتھ، علم رسالت کے ساتھ، خلیفۃ اللہ فی الارض کے مصداق کے ساتھ جنت بری میں چل رہے ہیں۔ حضرت آدم نے فنظرا، دیکھا، کچھ ہستیوں کے نام نظر آئے۔ نہیں، اس پہ میں یہاں گزارا نہیں کروں گا، آپ کو یہاں پہ بولنا پڑے گا۔ علی ولی کے نام پر بآواز بلند نعرہ حیدری۔ کچھ بندوں کو نیند آ رہی ہے، ان کی نیند کو اتارتے ہوئے نعرہ حیدری۔ حضرت آدم علم نبوت کے ساتھ، علم رسالت کے ساتھ، فیض الہی کے ساتھ، خلیفۃ اللہ فی الارض کے مصداق کے ساتھ جنت بری میں، سلسبیل کی نہروں میں، اللہ کے نور پر، عرش الہی میں کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ اگر توجہ ہو، آدم نے دیکھا کیا، اللہ نے جواب کیا دیا۔ واہ 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 واہ۔ آدم نے دیکھا، فکتبا، لکھا ہوا تھا محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمہ الزہراء والحسن ابن مجتبی والحسین شہید کربلا۔ آدم دیکھتا گیا، کہتا ہے پروردگار یہ کون ہے، یہ کیا ہے، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا، اے آدم تعارف کرانے سے پہلے بتاتا چلوں، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ حوران جنت ہوتی، نہ سلسبیل ہوتی، نہ جنت کی نہریں ہوتی۔ آدم خلاصہ بتاؤں، نہ تم ہوتے، آدم تم بھی نہ ہوتے، اگر ہؤلاء الخمسہ، اگر یہ پانچ نہ ہوتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر، قبلہ کی آمد پر بآواز بلند صلوات۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں آپ یہاں پر روکنے لگا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کو کیا جواب دیا، بنتن پاک کا کیا تعارف کروایا، انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ ایک بات یہاں پہ عرض کرنی ہے، یزید کا دربار ہے، ہر طرف اس کے بدماش اکٹھے ہیں، ہر طرف یزید کے دسترخوان پہ نمک کھانے والے حرامی اکٹھے ہیں۔ وہاں پر ام الوسائل شریکۃ الحسین، مظلوم کربلا کے وارث، نظام کی وارث، بقائے حسینی کی وارث، یوں اگر عرض کروں، نبیوں کو بچانے والے کا نام حسین ہے، حسین کو بچانے والی عظیم بی بی کا نام زینب ہے۔ دربار یزید میں بی بی نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، سارے خطبے کو چھوڑتے ہوئے فقط دو کے دو جملے عرض کرنے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، او یزید فقط قیدت وسع صحیت وناصب جہدت فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تموت وحینا۔ یزید جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، جتنی طاقت استعمال کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ کی قسم زینب کہہ رہی ہے، نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے الہی کو مٹا سکتا ہے۔
اس نعرے پر، اس جوش پر تمام کو بولنا ہوگا، اور یہ ساری صدا لبیک یا حسین سے گونجنی چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آج کے شہیدان وقت کو بھی ہم کہتے ہیں، ہم کے دور زینبی کو ماننے والے ہیں، نہ تم کل مٹا سکے، نہ تم آج مٹا سکے، نہ قیام قیامت مٹا سکو گے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔